بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں وہ نکل آئے وہ خود ہی اس کے بدلے میں گویا کہ گروی رکھا گیا وہ غلام ہو جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل رعاء اخیہ، تو حضرت یوسف نے تلاشی لینی شروع کی، پہلے ان دوسرے بھائیوں کے جو اسباب تھے ان کی تلاشی لی، پھر اپنے اس بھائی حضرت بنیامین کی۔ ثم استخرجها من رعاء اخیہ، اور پھر نکال لیا اسے اپنے بھائی کی خرجی سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ ایک راستہ، ایک داؤ بنا دیا، ایک چال یا ایک ہیلا بنا دیا یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے بادشاہ کے دین کے مطابق، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کر دیتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور صاحب علم موجود ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اب تقریباً خاتمے کے قریب ہے، کیونکہ یہاں ایک بہت اہم نقطہ آیا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو ہیلا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، بظاہر طبیعت اس کے اوپر کچھ پریشانی محسوس کرتی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت، اتنی بلند و بالا شخصیت پر اس نے یہ شکل اختیار کی کہ ایک شخص کے اوپر چوری کا الزام جو ہے ناحق لگا، اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے اپنے پاس روک لیا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس کے لیے، اسی لیے کیونکہ اس میں یہ اشتباہ پیش آتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ اللہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ ہم یوسف نے خود نہیں کیا، بلکہ ہم نے یوسف کے لیے یہ ہیلا فراہم کر دیا۔ تو اللہ کے حکم سے جو بات بھی کی جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر پھر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں کسی کو حقیقی ضرر پہنچ بھی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ جس کو روک رہے ہیں، جس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، اس کو تو پہلے بتا چکے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا اس کے لیے نہ کوئی نقصان کی بات ہے، نہ تکلیف کی بات ہے، نہ رنج کی بات ہے۔ تو اس ہیلے کے لیے یہاں پر خاص طور پر یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ ہماری طرف سے تھا، اس لیے کہ اپنے بھائی کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فی دین الملک، اس دین الملک کو سمجھ لیجئے، یہاں سے لفظ دین کی حقیقت سامنے آئے گی۔ بادشاہ کا دین سے مراد کیا ہے؟ دین کہتے ہیں ایک ایسے نظام کو جس میں کوئی ایک ہستی یا ادارہ جو ہے وہ مطاع ہے، ٹو بی اوبیڈ، اور سارا نظام اس کی اطاعت کے تحت ہوتا ہے۔ جیسے دین الملک، اسے ہم کہیں گے monarchy۔ monarchy کیا ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اس کے تحت پورا نظام زندگی جو ہے یہ دین الملک ہے۔ اسی طرح کی اصطلاح ہے دین اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، یہ جو دین اللہ افواجا میں اللہ تعالیٰ کے دین میں جو داخل ہوئے لوگ فوج در فوج، تو وہ دین اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یہ بالا ترین، اور اس کے تحت پورا نظام زندگی، سارا قانون کا نظام، سارا نظام سیاسی، معاشی، سماجی، سب اس کے تابع۔ اسی معنی میں آج کا دین کون سا ہے جس کی بڑی دہائی مغرب والے دے رہے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا نظام؟ آج کا دین کیا ہے؟ دین جمہور۔ بادشاہت کا اختیار جمہور کے ہاتھ میں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے اوپر، نہ اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں، نہ کسی بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں۔ جمہور کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب کریں گے جس کو چاہیں گے کہ وہ ان کا انتظام چلائیں، اور ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے جو قانون چاہیں گے بنا دیں گے۔ یہ سیکولر ڈیموکریسی، یہ آج کا دین ہے، یہ دین الجمہور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مطاع مطلق ہونے کی حیثیت جو ہے جمہور کو حاصل ہے۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ تو یہاں پہ چونکہ حاکمیت جو ہے وہ پاپولر ساورنٹی کا تصور ہے، اور دین اللہ کے اندر ساورنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں تین لفظ ذہن میں رکھیے۔ دین الملک جو ہم نے یہاں پڑھا، اس کا کوئی قانون ہوگا؟ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں کے لوگ روک نہیں سکتے،
لہٰذا حضرت یوسف اپنے بھائی کو، یہ بھائی تو آیا تھا باہر سے، فلسطین سے چل کے آیا تھا اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ، تو روکنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ شکل اس کی اختیار کی، اور یہ بات خود ان کے منہ سے نکلوا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے کہ چور جس کے پاس چوری کا بال پکڑا جائے اسی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کا بال چور ہوا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے حضرت یوسف جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ ایک بات آپ نے اور نوٹ کرنی ہوگی، اس پورے میں ہم تقریباً جو ہے 9 رکوع 8.5 رکوع پڑھ لیے اس سورہ مبارکہ کے، اس میں کہیں وہ انداز انباء الرسل والا نہیں ہے۔ بادشاہ اتنا عقیدت مند ہوا، اس سے بھی حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، پہلے میری اطاعت قبول کرو، بلکہ بادشاہ کی اطاعت کے اندر انہوں نے ایک عہدہ قبول کیا ہے نوع انسانی کی خدمت کے لیے، کہ چونکہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک مصیبت کا وقت آنے والا ہے، بہت بڑا جو ہے ایک قحط آئے گا جس پورے علاقے پر مسلط ہو جائے گا، تو نوع انسانی کی بہتری کے لیے اس بادشاہ کے تحت آپ نے ایک عہدہ قبول کیا ہے۔ بادشاہ تو وہی رہا جس بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ وہ تھا اصل میں۔ حضرت یوسف کو آپ لوگ بادشاہ کہہ دیتے ہیں، مصر کی بادشاہت مل گئی، نہیں بادشاہ نہیں تھے، ہاں چیف سیکریٹری کہہ لیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، وزیر خوراک کہہ لیں، وزیر زراعت کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ کہ بادشاہ نہیں تھے۔ قالوا، اب جب وہاں یہ معاملہ ہوا کہ وہ بنیامین کی جو خرجی تھی اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا، تو بھائیوں نے کیا کہا، دیکھیے ابھی تک ان کے دلوں میں کس قدر بغض بھرا ہوا ہے۔ قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب وہ اور بھائی کون تھا؟ حضرت یوسف۔ اب انہی کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یوسف ہے۔ فأسرها يوسف في نفسه، تو یوسف نے اس بات کو چھپا لیا اپنے جی میں، ولم يبدها لهم، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن اپنے دل میں کیا کہا، قال انتم شر مکانا، تم لوگوں بدترین اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی خلقت اور شخصیت کے اعتبار سے، واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ اس کے کسی اور بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو میں نے تو کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی، تم یہ الزام جو ہے میرے اوپر بھی لگا رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا، چونکہ حضرت یعقوب سے تو قسم کھا کر آئے تھے کہ لے کر آئیں گے واپس لازماً۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، عزیز بھی کہتے ہیں کہ جو بہت با اختیار ہو، عزیز مصر میں بہت اختیار رکھنے والا۔ یا ایھا العزیز، اے با اختیار انسان، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس بنیامین کا باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، بہت ہی جو ہے کمزور ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لو، ہم 10 میں سے ایک کو جس کو چاہو رکھ لو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک آدمی ہیں اور بڑے ہی ہمارے جو ہے ہماری اس دقت کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کا ارادہ تو اپنے بھائی کو روکنے کا تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑیں کسی کو، الا من وجدنا متاعنا عنده، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب ان سے مایوس ہو گئے وہ بھائی، خلصوا نجیا، تو وہ ایک طرف جا کر انہوں نے اب علیحدگی کے اندر خلوت میں اپنا مشورہ شروع کیا۔ قال کبیرہم، اب یہ وہی کبیرہم ہے جس نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو یوسف کو، بلکہ اس کو تم اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کے اندر ڈال دو، یہ یہودا بڑا بھائی، وہ ان میں شریف النفس تھا نسبتاً۔ قال کبیرہم، کہا ان کے سب سے بڑے نے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے تم سے قسم لے لی تھی، اللہ کی قسم، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور دیکھو اس سے پہلے جو تم نے زیادتی کی تھی یوسف کے معاملے میں، تم نے جو کام وہ بھی غلط کیا تھا، اور اب یہاں پر بنیامین کے معاملے میں بھی ہم پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ ہم تو والد سے قسم کھا کر آئے تھے کہ اس کو لے کر آئیں گے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض، اس نے کہا میں تو اب اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا، حتی یاذن لی ربی اور یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، میں اب یہاں سے نہیں روانہ ہوں گا یہاں تک کہ ابا جان خود مجھے اجازت دے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرنا چاہے کر دے، اور وہ یقیناً بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ باقی تم، اب رہ گئے 9۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا، کہو ان سے، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جو ہمارے علم میں آئی بات، جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی ہے، حقیقت کیا ہم نہیں جانتے۔
وما کننا للغیب حافظین، اور ظاہر بات ہے کہ ہم غیب کی بات جو ہے اس کی ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ غیب میں ہوا کیا ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها، اور آپ چاہیں تو پوچھ لیں اس بستی سے جس میں ہم تھے، اس شہر میں جا کر پوچھ لیجئے کہ ہم نے کوئی کام غلط نہیں کیا ہے بنیامین کے بارے میں، بلکہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس کی بنا پر وہ وہاں پکڑا گیا ہے۔ والعیر التي اقبلنا فيها، یا آپ اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم گئے تھے، ظاہر بات ہے یہ لوگ جاتے تھے تو قافلے بن کر جاتے تھے، اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں سچ ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب نے وہی بات پھر کہی دوبارہ، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان بنا دیا ہے، فصبر جمیل، تو میرے لیے تو ایک ہی روش ہے، ایک ہی راستہ ممکن ہے کہ میں بہترین اور خوبصورت ترین انداز میں صبر کروں۔ عسى اللہ یاتینی بہم، ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی وہ تینوں جو مجھ سے گم ہو گئے، یوسف پہلے گم ہو گیا تھا بچپن میں، اس کے بعد یہ بنیامین اور وہ بڑا بیٹا جو ہے یہودا وہ بھی بنیامین کی وجہ سے وہیں رہ گیا، تو عسى اللہ یاتینی بہم جمیعا، امید ہے مجھے کہ میرا اللہ جو ہے ان تینوں کو سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت علیم ہے، جاننے والا اور حکیم ہے، حکمت والا۔ وتولی عنہم، اور حضرت یعقوب نے ذرا رخ ان کی طرف سے موڑا، وقال یا اسفا علی یوسف، اور ان کا ہائے افسوس یوسف، یعنی حضرت یوسف سے انتہائی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے جو ہجر رہا ان کا، یہ جو بوجھ رہا اتنا سے دوری رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی رو رو کر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر گھونٹتے تھے، اندر ہی اندر پینے کی کوشش کرتے تھے، دباتے تھے، جس سے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم واللہ ابا جان آپ یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ بھول جائیں، اور تکون من الحالکین، یا یہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، یعنی آپ کو ابھی تک جو ہے اس کا خیال لگا ہوا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، نہ معلوم وہ کہاں گیا، کہ کیا کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اس کا خیال چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، تم سے میں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، میں اپنا غم جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بالکل بخیریت ہے، آپ اس غم کے اندر نہ رہیں کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوری، یہ فراق جو ہے یہ ان پر بہت شاق گزر رہا تھا، لیکن یہ غالباً ان کے معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے اور وہ صحیح سلامت ہے، تفصیل معلوم نہیں تھی۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کے فیض اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کے فیض اور اس کی رحمت سے مایوس صرف وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہو۔ فلما دخلوا علیہ، اب وہ ایک مرتبہ پھر آئے وہی اپنا راشن لینے کے لیے سال کا، اب یہ 1 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا، جب وہ پیش ہوئے حضرت یوسف کے سامنے انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت نے آ لیا ہے، یعنی قحط کو اب کئی سال ہو چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس قحط کی وجہ سے بھیڑیں بکریاں بھی مر گئی ہوگی، اب ان کی اون بھی نہیں ہے، کیا لائے ہیں، کچھ کیا پیش کریں یہاں پر، تو کہا کہ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب تو ہم پونجی بھی لے کر آئے ہیں تو بہت ناقص ہے اور بہت کم ہے، ہمارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کے دیجئے، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دیجئے، ہم پر خیرات کر دیجئے، اب تو ہم خیرات کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اب حضرت یوسف سے اس سے زیادہ نہیں رہا گیا، جب بھائیوں کو اس حال میں دیکھا ہے جب وہ خیرات مانگنے کے لیے ہاتھ جو ہے انہوں نے پھیلا لیے ہیں اور ان کی حالت بہت ہی جو ہے وہ سقیم ہو گئی ہے، تو کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون،
کہا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے، جبکہ تم نادان تھے، ناسمجھ تھے؟ قالوا انک لانت یوسف، اچھا یہ آپ یوسف ہیں، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرے اور صبر پر گامزن رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اب انہوں نے کہا خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہے وہ تاریخی جملہ۔ کہا نہیں میں کوئی الزام نہیں دینا چاہتا اس وقت آپ لوگوں کو پہلے جب آدمی مرتے کو مارے شاہ مدار، جب حال یہ ہو چکا ہے تو اب مزید کیا میں تمہیں ملامت کروں، تمہاری حال جو ہے وہ خود ہی ملامت کی شکل بنے ہوئے ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ یقیناً تمام رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یا کہ بصیرہ ان کی بصارت لوٹ آئے گی، ان کی بینائی درست ہو جائے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور لے آؤ یہاں میرے پاس اپنے سارے اہل و عیال کو، تمہارے 10-11 خاندان جو ہیں ان سب کو لے آؤ یہاں پر، یہاں آ کر آباد ہو جاؤ۔ ولما فصلت العیر، اب جب یہ قافلہ چلا مصر سے اور اس میں وہ کرتا ہے حضرت یوسف کا، قال ابوہم، ان کے والد حضرت یعقوب نے کہا، اب کئی 100 میل کے فاصلے پر وہ فلسطین میں ہیں لیکن حضرت یوسف کی خوشبو پہنچ گئی ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بوڑھا بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں سترے بھاترے ہو گئے شاید، اب انہیں یوسف کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں سب نے کہا گھر والوں نے کہ خدا کی قسم آپ تو اپنے پچھلے وہم کے اندر مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، اور اب جب کہ آیا وہ بشارت دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے چہرے پر ڈال دیا، فارتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان سب نے کہا ابا جان اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب دیکھیے یہاں حضرت یعقوب تأمل کر رہے ہیں، فوراً استغفار نہیں کر رہے، غصہ جو ہے اپنے بڑے بیٹوں کے بارے میں جو دل کے اندر غصہ ہے، ناراضگی ہے، کہا اچھا میں کروں گا، یہ مستقبل کا صوفہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آئے مصر میں داخل ہوئے اور پیش ہوئے حضرت یوسف کے سامنے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے تخت پر بلا لیا اپنے دونوں والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور اپنے والد کو بھی، یعقوب کو بھی۔ وقالت خلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ سب لوگ اس مصر میں انشاءاللہ پورے امن اور سکون کے ساتھ داخل ہو جائیں اور یہاں آباد ہو جائیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اپنے دونوں ماں باپ کو، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب باپ بھی ماں بھی اور یہ 11 بھائی بھی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ نوٹ کر لیجئے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اسلام میں جائز رہا ہے، لیکن حضور کی شریعت میں آ کے حرام کر دیا گیا۔ حضور کی شریعت میں آ کر توحید جو ہے اس کو اس طرح کامل کیا گیا ہے، اور شرک کے کوئی شائبہ بھی ہے تو اس کو اس طرح ختم کیا گیا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی اب حرام ہے، ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن سابقہ طور پر یہ موجود تھا۔ قال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا بچپن میں، وہ خواب
انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ جو خواب دیکھا تھا بچپن میں، ابا جان دیکھیے یہ ہے اس کی تعویل۔ قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ وقد احسن بی، اور میرے پروردگار نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا۔ اذ اخرجنی من السجن، جبکہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو بدویانہ زندگی سے یہاں بلا کر اور مصر کی مہذب زندگی کے اندر جو ہے آپ کو داخل کیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے بہت باریک بینی کے ساتھ جس چیز کی چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے خبردار اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار اب یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں، تو نے مجھے ملک عطا کیا، حکومت عطا کی۔ اب یہ ملک سے مراد وہی ہے اتھارٹی، جو وہاں پر اختیار ان کے پاس تھا۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے علم سکھا دیا اور مجھے تعلیم دے دی خوابوں کی تعبیر کرنے کی یا معاملات کے تہ تک پہنچ جانے کی۔ یہ دونوں معنی میں شروع سے بیان کر رہا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یقیناً تو ہی میرا ولی ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو حالت اسلام میں، فرما برداری کی کیفیت میں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیجو اپنے صالح بندوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم وحی کر رہے ہیں اے محمد آپ کی جانب۔ ما کنت لدیہم اذ اجمعوا، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جبکہ وہ لوگ اپنے معاملات طے کر رہے تھے اور چالیں سوچ رہے تھے، جو یعنی یہ کہ کیا کریں، ان کو قتل کر دیں یوسف کو، یا یہ کہ کہیں جو ہے پھینک دیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اے نبی آپ کتنے ہی حریص ہوں، کتنے ہی خواہش مند ہوں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر تو طلب نہیں کر رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں اللہ کی ہستی کی نشانیاں، جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سے اعراض کرتے ہیں، دھیان نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اپنے خیال میں تو بہت بڑے موحد ہیں، لیکن حقیقت میں موحد ہیں یا نہیں؟ شرک عملی میں کہیں، شرک خفی میں کہیں ملوث تو نہیں، شرک عملی میں ملوث تو نہیں۔ اگر اس کا جائزہ اپنا لینا چاہیں آپ تو میرے 6 گھنٹے کے لیکچر ہیں، ایک ایک گھنٹے کے 6 کیسٹ، اقسام شرک، حقیقت و اقسام شرک، اس کو سنیں تو پھر معلوم ہوگا کہ شرک کی کتنی مختلف صورتیں ہیں اور کیسے کیسے وہ ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، وہ جیسے بت خانے سینے کے اندر آباد ہو جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتی۔ وہم مشرکون الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ ساتھ ہی کچھ نہ کچھ شرک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا یہ اس سے نچنت ہے، بے فکر ہے، نڈر ہے کہ ان کے پاس کوئی آ سکتی ہے آفت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں، اور تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا یہ کہ ان پر اچانک آ دھمکے قیامت، وہم لا یشعرون، اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا، علی وجہ البصیرۃ، انا ومن اتبعنی، نہ صرف میں بلکہ جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی، نہ میں اندھیرے میں تامل کوئیاں مار رہا ہوں، نہ جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں، کانشیسلی ود این انٹلیکچوئل ڈائمینشن، ان کا ایمان جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر فہم ہے، اس میں بصیرت ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، ادھر ادھر گھومے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، وہ سارا معاملہ ذہن میں رکھیے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو لازماً ان کے لیے بہتر ہے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں. رسولوں کی مایوسی کیا ہے کہ اب یہ لوگ مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ بات سن کر نہیں دیں گے. اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، مایوس ہوتے لوگوں سے، لوگوں کے طرز عمل سے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ وعدہ کیا گیا تھا کہ عذاب تو نہیں آیا. ہمیں 12 برس ہو گئے محمد کو جھٹلاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک عذاب نہیں آیا. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ساری چیزیں جھوٹی بتائی گئی تھی کہ اچانک جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آ جاتی ہے رسولوں کے پاس. فنجی من نشاء، پھر جسے ہم چاہتے ہیں بچا دیتے ہیں. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، لیکن ہمارا عذاب جو ہے وہ مجرم لوگوں کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان بیان میں، ان کے حالات کے اس بیان میں عبرت ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، عقل والے ہیں. ما كان حدیثا یفترا، یہ قرآن اور یہ صورت ایسی نہیں ہے جسے کوئی گھڑ لے اللہ کے سوا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کے کہ جو اس کے سامنے موجود ہے. وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں. سورہ یوسف یہاں ختم ہو گئی. تو یوں سمجھیے کہ 3 سورتوں کا ایک گروپ ہم نے پڑھا ہے. یہ جو 14 سورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اس میں 3 کے سب گروپس ہیں. 2 سورتیں جوڑے کی شکل میں اور ایک منفرد. سورہ یونس، سورہ ہود جوڑا، سورہ یوسف منفرد. اب سورہ رعد اور سورہ ابراہیم جوڑا، پھر سورہ ہجر جو ہے منفرد آئے گی. اب سورہ رعد ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز کے نازل کی گئی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یا نہیں مانتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا ہے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں. آسمان کی چھت جو ہے بغیر ستونوں کی کھڑی ہوئی ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ متمکن ہوا تخت حکومت پر. وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. سورج بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، چاند بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ پوری کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. لاجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے ہے. یدبر الامر، وہ امر کی تدبیر کرتا ہے، اپنے تمام کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یفصل الآیات. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی، اور یفصل الآیات، اور ظاہر کرتا ہے نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو. وہو الذی مد الارض، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے. وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اور اس میں بنا دیے ہیں بوجھ اور پہاڑ اور ندیاں، ندی نالے چل رہے ہیں، دریا رواں ہیں، پہاڑ ہیں. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے جو ثمرات ہیں میوے ان میں بھی ہم نے جوڑے رکھے ہیں. ان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے نباتات میں بھی میل اور فیمیل ہے، نر اور مادہ کا معاملہ ہے نباتات کے اندر بھی. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر سے کام لیں. اب یہ دیکھیں گے آپ سورہ رعد جو ہے یہ سورہ انعام سے بہت مشابہ ہے. ساری یہاں پر التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کی صنعائی، اللہ کی قدرت کے کرشمے، اللہ کی آیات، اس کے علم کی آیات، اس کی حکمت کی آیات، اس کی قدرت کی نشانیاں، ان کے حوالے سے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں اس کے ٹکڑے ہیں، پلاٹس ہیں کہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے بھی اور کھیتیاں بھی ہیں. ونخیل، اور کھجوریں بھی ہیں. اور کھجوریں کیسے؟ سنوان وغیر سنوان، ایسی بھی ہیں کہ جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، ایک ہی جڑ سے 2 تنے نکلے ہوئے ہیں.
اور ایسے بھی ہیں کہ جو علیحدہ علیحدہ جڑوں پر ہیں۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے انہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس کے باوجود ہم اس میں سے کسی کو دوسرے پر اس کے ذائقے کے اندر تک فضیلت دے دیتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، پلاٹس ملے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں اور انگور کی بیلیں بھی ہیں وغیرہ، پھر یہ کہ وہی ایک ہی کنویں سے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن ذائقے میں اس درخت کی کھجور کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس درخت کی کھجور کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس درخت میں جو پھل لگا ہوا اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس درخت میں جو پھل لگا ہوا اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَإِن تعجب، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ وَإِن تعجب فعجب قولهم، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی بات پر تعجب کرو۔ ان کی بات کون سی ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اس پر جو تعجب کرے اس پر تعجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، دوسری مرتبہ تو کسی کام کو کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو قابل تعجب یہ بات نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے اور تمہیں اٹھا لیا جائے گا، نہیں، بلکہ جو اس کے اوپر تعجب کرتا ہے اس پر تعجب کرو کہ وہ کس قدر احمقانہ بات کر رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، اس کی قدرت کی نفی کر رہا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا۔ اللہ کا انکار ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے اس پر، اللہ کی قدرت کا اگر انکار ہو گیا تو اللہ کا انکار ہو گیا، اللہ کی ایک صفت کا انکار جو ہے اس کا کل کا انکار ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اللہ کو تو ماننا ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں کے اندر طوق پڑے ہوئے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنہ، اور اے نبی یہ آپ سے جلدی مچا رہے ہیں برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وہ تنگ آ کر کہتے تھے کہ اب لے آؤ محمد اپنا عذاب جو تم ہمیں سناتے رہے ہو، 10 برس ہو گئے تم سے ہم سنتے سنتے، کان ہمارے پٹ گئے ہیں، لے آؤ عذاب۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں عذاب کے اندر ہلاک ہوئی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اسی جزیرہ نما عرب میں قوم عاد آباد تھی، اسی جزیرہ نما عرب میں قوم ثمود آباد تھی، ذرا سا اونچا جو ہے اصحاب مدین آباد تھے، اس سے ذرا اونچا جائیں تو سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اس سب کے باوجود، اور ذرا ادھر جائیے مصر کی طرف تو آل فرعون جو ہے ہلاک ہوئے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لیکن اب تمہارا رب جو ہے، آپ کا رب، وہ یقیناً لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یہ کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ، حسی معجزہ، جیسے کہ موسیٰ یا عیسیٰ کو دیے گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ہر مادہ میں، چاہے وہ انسانی مادہ ہو، عورت ہو، کوئی حیوان ہو، بکری ہے، گائے ہے، کہ اس کے کیا حمل ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جب رحم سکڑتے ہیں اور جب کہ وہ پھیلتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں۔ ہر شے جو ہے، جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جو جنین، جو فیٹس جو ہے، جو ایمبریو، جو ان پیٹوں میں رحم کے اندر پرورش پا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اس کے ہاں جو ہے ایک خاص اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے کھلے اور چھپے ہر ایک کا۔ الکبیر، وہ بہت بڑا ہے۔ المتعال، بہت بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تمہارے نبی سے برابر ہے جو شخص کے بات کہے خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر، اور جو کہے بلند آواز سے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو چھپ رہا ہو رات کے وقت۔ وسارب بالنہار، اور جو گلیوں میں چل رہا ہو رات کے وقت۔ اللہ کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ رات کو تم چھپے ہوئے ہو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے، اللہ کی نگاہوں سے تو چھپے ہوئے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تم دن میں جو ہے
اپنے کاموں کے اندر چکروں میں گھوم پھر رہا ہے تبھی وہ تمہیں جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جب تم رات کو کہیں چل رہے ہوتے خاموشی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اللہ جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے پہرے والے ہیں جو ہر بندے کے آگے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے جو پہرے دار ہیں فرشتے وہ بھیجتا ہے۔ جب تک میری موت نہیں آئی تو فرشتوں نے مجھے بچانا ہے، اس لیے کہ میری موت کا وقت نہیں آیا۔ اس لیے میں نے آپ کو وہ سنائی تھی بات کہ کفا بالموت حافظا، موت کافی ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آیا کوئی مار نہیں سکتا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسکارٹ رکھیں، کوئی پہرے دار رکھیں، کوئی کلاشنکوف والے رکھیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کلاشنکوف والے ہوتے ہوئے مارے جاتے ہیں، لیکن کلاشنکوف بچا نہیں سکتی۔ لیکن جب تک موت کا وقت نہیں آیا تو کوئی یعنی کسی کے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خود فرشتے محافظ کے طور پر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے سامنے سے بھی اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کی کیفیت کو نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یو ہیو ٹو چینج فرام ودن، اندر سے تبدیلی اگر آئے گی تو پھر یہ ہے کہ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کے لیے کسی برائی کا، سزا کا، عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کا لوٹانے والا نہیں۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا مددگار اور ولی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ بجلی چمک رہی ہے تو اب آپ کو امید ہوتی ہے بارش ہوگی، بارش ہوگی تو یہ کہ بہرحال جل تھل ہو جائیں گے، ہماری کھیتیوں میں یعنی پانی پڑ جائے گا، جس کو کہتے ہیں دھان پڑ گیا، وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی خوف بھی ہوتا ہے، کہیں یہ طوفان تو نہیں ہے جو آ رہا، طوفان جو تباہی لے کر آ رہا، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادل۔ اب کیا اندازہ ہے آپ کا کتنے بھاری یہ بادل ہوں گے جن کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو کڑک ہوتی ہے گرجنے والی، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اس کے حمد کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور ان طریقے سے فرشتے بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اس کی جو ہے تسبیح کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں۔ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑک اور بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو پھر ان کو ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بات میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کی پکار ہے حق، وہ تمہیں پکار رہا ہے، اور اس کی پکار جو ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، یہ ہے حق۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اسی طریقے سے جو اسے پکار رہا ہے اس کا پکارنا صحیح ہے، اس کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اس کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ کچھ بھی نہیں ان کی بات سنتے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ، بلکہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے بڑھائے پانی کی طرف إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وہ پانی تو اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، جب تک کوئی برتن نہ ہو اور برتن میں پانی لے کر آپ پیئیں گے نہیں تو صرف ہاتھ بڑھانے سے تو پانی نہیں ملے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور یقیناً جو کافروں کی دعائیں ہیں، پکارنا ہے، یہ بھی استغاثے کرتے ہیں اور یہ بھی پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب لا حاصل ہیں، سدا بصیرہ ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ طوعاً بھی خوشی سے، وَكَرْهًا اور مجبوراً بھی، وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی۔ صبح کو آپ دیکھتے ہیں سورج ادھر سے طلوع ہوا تو سایہ ادھر پڑ رہا ہے، گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، اور پھر شام کو جب سورج ادھر چلا گیا تو سایہ ادھر پڑ گیا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں۔ اب آپ سجدہ کر لیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔